اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانیوں کو زیادہ نفرت کس سے ہوگی، ایک شخص جس نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا، یا ایک 15 سال کی بچی جو پڑھنا چاہتی تھی؟ اس سوال کے جواب میں ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان آج یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے۔ آج کل روز پاکستان فوج کے جوان جو ہیں وہ ٹیررسٹ سے لڑ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ شاید اس وقت یہ تو بات ہو رہی ہو کہ اب ان سے لڑنا کیسے ہے، پر جب میں بڑا ہو رہا تھا ایک اور ہی نوعیت کی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ بھائی لڑنے والا، مارنے والا غلط کون ہے، گنہگار کون ہے، سچ پہ کون ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹیز میں سے ایک پارٹی ہے جماعت اسلامی۔ ان کے جو امیر تھے انہوں نے حکیم اللہ محسود جو تحریک طالبان پاکستان کے چیف تھے، منور حسین نے ان کو شہید بول دیا۔ پھر ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان فوج کے جوان بھی شہید ہیں، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جب یو ایس سولجرز جو طالبان سے لڑ رہے ہیں جب وہ شہید نہیں ہیں تو یو ایس سولجرز کے ساتھ لڑنے والے لوگ شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جی، طالبان اور تحریک طالبان پاکستان میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ شہید ہیں، لیکن پاکستان فوج کے لوگ شہید نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو JUIF کے ہیں، انہوں نے بول دیا کہ بھائی یو ایس سے لڑتے ہوئے ایک کتا بھی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جو وکی لیکس میں ریویل ہوا کہ یو ایس کو کہہ رہے تھے کہ مائی ووٹس آر اپ فار سیل۔ ایک ملک جس کی فوج ٹیررسٹ سے لڑ رہی ہو اور ملک میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہو کہ ٹیررسٹ صحیح ہیں یا آرمی والے، اس ملک کا کیا ہی ہوگا۔ اور اس ڈیبیٹ کا اس ملک میں ہونے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا کردار ہے، کیونکہ یہ گڈ طالبان ورسز بیڈ طالبان والی جو ڈیبیٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی پیدا کی ہے۔ یہ جو ایک کنفیوژن پورے ملک میں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیدا کی ہوئی کنفیوژن ہے، انہی کی پالیسیز کی وجہ سے ہم آج یہاں پر ہیں۔ ضیاء الحق نے امریکہ سے ڈالرز لیے، امریکہ میں چھپتا ہوا جہادسٹ لٹریچر پاکستان میں عام کیا، امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے خیبر پختونخوا کو ایک جہادسٹ فیکٹری بنا دیا۔ پھر جب افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف وار ختم ہوئی تو یہ سارے جہادی پاکستان آ گئے۔ پھر جب 9/11 ہوا تو انہی کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، واپس امریکہ سے ڈالرز لے کر، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ٹیررسٹ عناصر اور کچھ طالبان کو سپورٹ بھی کیا۔ یہاں سے کنفیوژن شروع ہوتی ہے کہ بھائی گڈ طالبان کون ہے، بیڈ طالبان کون ہے۔ اس کی بیسک سمری یہ ہے کہ جو طالبان ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ جائیں وہ گڈ طالبان ہوتے ہیں، جو طالبان ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ جڑیں وہ بیڈ طالبان ہوتے ہیں۔ گڈ طالبان بھی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو جائیں، جنہوں نے ان کو پالا ہے شنکر، اسی کے ہاتھ کو کاٹنے پر آئیں، تو وہ بھی پھر گڈ سے بیڈ طالبان ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان اگر ٹیررزم کر رہا ہے تو وہ غلط بات ہے۔ ہمارے بہت ڈس انجینوس ڈیبیٹ ہوتی تھی ٹیلی ویژن پہ، میں جب بڑا ہو رہا تھا ٹی وی پہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ طالب کا تو مطلب ہوتا ہے جو اسلام پڑھتا ہے، تو طالبان کا مطلب ہے جو لوگ اسلام پڑھتے ہیں۔ ان سیمینٹکس میں نہ پھنسیں۔ اس طرح تو آئسس نے بھی اپنا نام اسلامک اسٹیٹ رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ اسلامک ہو جاتے ہیں؟ جسٹ بیکاز کسی کا نام میں آپ اسلام ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اسلامک ہو گئی ہے۔ کیونکہ سالوں سال ہماری اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے کہ نان اسٹیٹ ملیٹنٹس کو وہ ٹرین کرتی ہے، اس میں لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے، تو جو ایکسٹریمسٹ لٹریچر ہوتا ہے یا ایکسٹریمسٹ بیانیہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایسی آرگنائزیشنز میں ریکروٹ ہوں، اور پھر جو ہم جنگیں آفیشلی نہیں لڑ رہے یا کچھ ہم نے جو آپریشنز کرنے ہیں جو ہم آفیشلی نہیں کر رہے، اس میں ان لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا جا سکے، اسی لیے اس طرح کا ایکسٹریمسٹ بیانیہ جو ہے اس کو عام کیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگ جو لٹریچر ہے وہ چھاپ کر بانٹا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن کوئی ٹوٹی تو نہیں ہے کہ آپ نے 20 سال ان کو ایک پٹی پڑھائی، پھر آپ نے بولا اچھا جی مڑ جاؤ۔ تو 9/11 کے بعد اسٹیٹ کی پالیسی ضرور ہوگی کہ ایکسٹریمسٹ کو امریکہ کو بیچنا بھی ہے، ہم نے امریکہ کو سپورٹ بھی کرنا ہے، لیکن عوام کو آپ نے جس طرح سے ٹرین کیا ہوا تھا، ضیاء الحق کی جو پیداوار تھی وہ تو نہیں بدل سکتی ایٹ دا فلپ آف اے کوائن۔ اگر اس وقت آپ خدا کے لیے مووی دیکھیں تو اس میں بھی یہ ایک سٹوری لائن ہوتی ہے کہ ایک میوزیشین سب چھوڑ چھاڑ کے افغانستان چلا جاتا ہے لڑنے۔ یہ ہم نے بہت دیکھا کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز، پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی کیونکہ وہ بڑے تو پاکستان میں ہی ہوئے ہیں، انہی آئیڈیاز کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ بھی ان جہادی فینٹیسیز میں آ کے افغانستان چلے گئے لڑنے۔ تو جی آپ یہ آئیڈیاز عام کرتے ہیں، کبھی انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے، کبھی سوویت یونین کے ساتھ لڑنے کے لیے، کبھی امریکہ کے اگینسٹ لڑنے کے لیے، کبھی امریکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنریشن در جنریشن ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس ملک کا پرائم منسٹر جو اسی لٹریچر، اسی ٹریننگ، اسی برین واشنگ میں بڑا ہوا ہے، وہ اسمبلی کی فلور پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو شہید کیا گیا۔ تو پھر کیوں نہیں دنیا میں لوگ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ یا ایک پرایا اسٹیٹ سمجھیں گے؟
یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ ہٹلر کو ہیرو بولتے ہیں. خیر پاکستان میں تو کئی لوگ ہیں جو ہٹلر کو بھی ہیرو بولتے ہیں. یہاں صدر میں دکان تھی ہٹلر ری لوڈڈ, ٹی شرٹس کا ایک برانڈ یہاں پہ ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ جرمنی میں اگر لینڈ کریں تو ٹی شرٹس بک رہی ہوں ملا فضل اللہ ری لوڈڈ. آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ کو کوئی پریزیڈنٹ ہو, بائیڈن تھے یا ابھی ٹرمپ ہے, وہ جا کر اپنی پارلیمنٹ میں, کانگریس میں, سینٹ میں جا کر بولیں کہ اے پی ایس میں جن لوگوں نے بچے مارے وہ شہید تھے, کیسا لگے گا آپ کو؟ تو اسی طرح ایک شخص جس نے 9/11 نے کیا, وہ یہاں پہ اس پہ بھی کنسپیریسی تھیوریز ہیں, پر ٹیررزم کیا پوری دنیا میں, مانا کہ میں نے کیا ہے, اس کو آپ شہید کہہ رہے ہیں. تو ایک صوبہ جس کو آپ نے ایک جہادست فیکٹری یوز کیا ہے, اس پہ آپ مسلط کر دیتے ہیں جماعت اسلامی, جو حکیم اللہ محسود کو بھی شہید کہتی ہے اور ان کے ایلائی میں کولیشن پارٹنر بناتے ہیں پی ٹی آئی کو, جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتی ہے. تو جی ایک ماڈرن نیشن, اگر آپ نے دنیا میں اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, ایک بیسک ہیومینٹی ہوتی ہے, کچھ کور ویلیوز ہوتی ہیں, ان پہ تو آپ کو آنا ہی پڑے گا ایز اے اسٹیٹ. آپ ملک میں سارے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ ٹیررسٹ آپ کے ہیروز ہیں, اور پھر آپ پریشان ہوں کہ کیوں دنیا بھر میں اتنے واقعے ہوتے ہیں جہاں پاکستانی باہر جا کر ایکسٹریمزم یا ٹیررزم میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر پاکستانی ایسا ہوتا ہے. ہم سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں فوراً سے غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی پورا پاکستان تو ایسا نہیں ہے, یا ہم ملک کو ڈیفینڈ کرنے فوراً چھلانگ مار دیتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو ملالہ سے نفرت ہے, کیونکہ ملالہ کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی جو تلخ حقیقت اور تلخ سچائی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ مختارہ مائی سے بھی پاکستان کو نفرت تھی, اور مشرف نے تو حد تک یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ خود کرواتی ہیں یہ کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے, کیونکہ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتی کہ ایک عورت کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک بچی کی جان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے پاکستان کی امیج خراب ہو رہی ہے. بھلے لوگ یہاں خاموشی سے مرتے رہیں, ہماری امیج نیک پاک صاف رہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایبٹ آباد سے اسامہ نکلتا ہے, پاکستان کی امیج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں 1 سے 1.5 کروڑ بچیاں, اسکول گوئنگ چلڈرن, وہ اسکول نہیں جا رہی, اس سے پاکستان کی امیج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک 15 سال کی بچی کو گولی لگے اور وہ کہے کہ طالبان نے مجھے گولی ماری ہے, اس سے پاکستان کی امیج خراب ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے برگر لوگ ہیں نا, جن کو اپنے دوستوں کے سامنے کول لگنا پڑتا ہے, کہتے ہیں پاکستان سو کول, پلیز کم اینڈ وزٹ, ان کو برا لگتا ہے کہ جب دنیا میں یہ نیوز عام ہوتی ہے کہ جی ایک بچی کو گولی لگی. ان کو لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو لگے گا کہ پاکستان میں کوئی بچی اسکول نہیں جاتی یا نہیں جا سکتی. ان کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ 1 سے 1.5 کروڑ بچیوں کی سچائی ہے پاکستان میں. ان کو یہ پرواہ ہے کہ آن لائن ہم اور ہمارا ملک انکول نہ لگے. اسی لیے پاکستانیوں کو ایک شیم یا امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے جب ملالہ اپنی کہانی بتاتی ہے. اس بات پر نہیں کہ یہ کہانی ہوئی, اس بات پر کہ ملالہ یہ کہانی بتا کیوں رہی ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کا نمائندہ, جو پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, وہ ہو جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے, جس کو ٹی ٹی پی نے اپنا نمائندہ, اپنا اسپوکس پرسن نامزد کیا, جو چاہتا تھا ٹی ٹی پی کے آفیسز کھلیں. ہمیں کوئی شرمندگی فیل نہیں ہوتی, انفیکٹ آنر ہوتی ہے اس شخص کی پروفائل پکچر رکھتے ہوئے. لیکن جو عورت, جو بچی کہتی تھی کہ یار یہ لوگ غلط ہیں, اس کا نام ہمارے ملک سے ایسوسیٹ کرنے میں ہمیں شرم فیل ہوتی ہے. اور جب طالبان واپس آتا ہے افغانستان میں اور اسکول بند کر دیتا ہے, تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں طالبان ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. 10 سال پہلے میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جو یہ پاپولر آرگیومنٹس ہوتے ہیں اینٹی ملالہ, ان کی کیا ریزننگ ہے, وہ کیوں غلط ہیں. انفارچونیٹلی 10 سال بعد بھی کچھ نہیں بدلا. جب دنیا بھر میں ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے آئی ایم ملالہ, تو پاکستان میں ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے آئی ایم ناٹ ملالہ. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ اسکول جائیں, وہ ملالہ بنیں. انسٹاگرام پہ ٹرینڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول مت بھیجو, وہ وہاں جا کے ڈانس کرتی ہیں. یہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی امیج ہو. یہ امیج نہ ہو کہ ایک بچی اسکول جا رہی ہے یہاں پر. کیونکہ آپ جو بھی بہانے کریں, ملالہ کی کہانی کی سچائی یہی ہے کہ 11 سال کی بچی تھی جو طالبان کے رول کے اگینسٹ, طالبان کا رول جو پاکستان میں کر رہا تھا, جب پاکستان کا اسٹیٹ ان کے سامنے کیپیچولیٹ کر کے ان سے ٹریٹیاں کر رہا تھا, یہ آپ کو سچائی بتا رہی تھی. یہ بی بی سی میں ایک ڈائری لکھ رہی تھی 2009 میں. تب طالبان نے اس کو وارن کیا, تب طالبان نے سوات میں لڑکیوں کے اسکول بند کیے. اسٹیٹ تو ان کے سامنے جھک گیا تھا. یہ ایک 15 سال کی بچی ان کے سامنے کھڑی ہوئی, اس کی اس کو سزا ملی. اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کر کے گولی مارا. ایسا نہیں ہے ملالہ کوئی ایک رینڈم ایکٹ آف وائلنس کی وکٹم تھی کہ بھائی کراچی میں بھی بام پھٹتے ہیں, اتنے لوگ مرتے ہیں. اے پی ایس کے بچے جو اسکول گئے تھے وہ اس دن جہاد کرنے نہیں گئے تھے, اس دن طالبان سے لڑنے نہیں گئے تھے. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ایک ٹریجڈی ہے.
ملالہ کو اسپیسیفکلی ایز این ایکٹ آف وائلنس ٹارگیٹ کیا گیا ٹو سائلنس ہر وائس بیکاز دس از ہاؤ پاورفل ہر وائس واز. دس از وائی شی ہیز بیکم اے سمبل فار ریزسٹنس. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ملالہ والی پوری اسٹوری ایک ڈرامہ تھی تو وہ آرمی ہیلی کاپٹر میں سی ایم ایچ آئی ہیں, تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پوری کی پوری وہ ڈرامہ کر رہی تھی. سی ایم ایچ کے جو سارے ڈاکٹرز تھے وہ سب کے سب ڈرامہ کر رہے تھے, پھر عالمی ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی سب کے سب ڈرامہ کر رہے تھے. پتہ نہیں میری نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ٹرومین شو چل رہی ہے زندگی. میں اس وقت زندہ تھا, میں اس وقت میڈیا فالو کر رہا تھا, میں اس وقت اخباروں کے لیے لکھ رہا تھا. کیا باتیں کی جا رہی تھیں کہ بھائی طالبان کبھی کسی بچی کو گولی نہیں ماریں گے, ایک لڑکی کو گولی نہیں مار سکتے. 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ کو گولی لگی. ٹھیک اس کے 2 سال بعد 16 دسمبر 2014, ایک دن جو ہر پاکستانی کو یاد ہے, جب اسی طالبان وہی ٹیررسٹ اے پی ایس اسکول میں جاتے ہیں اور 144 بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. 2 سال پہلے جو گفتگو کی جا رہی تھی کہ طالبان کبھی کسی بچی کو نہیں ماریں گے, وہ طالبان سر عام ہم سب کی آنکھوں کے سامنے لائیو آن نیشنل میڈیا 144 بچوں کا قتل کر دیتے ہیں. کیا اگر ہم 2012 میں ملالہ کی سن لیتے تو 2014 میں یہ ہوتا؟ اے پی ایس کے بعد ہماری عقل تھوڑی ٹھکانے آئی, ہم لوگوں نے آپریشن کیا, ٹی ٹی پی کو ویکن کیا, لیکن حال ہی میں پچھلی گورنمنٹ نے واپس ٹی ٹی پی کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا, واپس بارڈرز کھول دیے کہ آپ لوگ آ جائیں, ویپنز بھی رکھ لیں, اور پھر اب ہم اسی ٹی ٹی پی کے خلاف ایک اور جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ پھر سے مر رہے ہیں. اور صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, ملک بھر میں ٹی ایل پی بھی ہے, بہت ساری اسلامک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں. ان لوگوں کی جو ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے, لوگ اس طرف جو مائل ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ملک کے ہیروز بنائے ہوئے ہیں اسامہ بن لادن, ضیاء الحق, نہ کہ ملالہ یوسفزئی. آپ پاکستان کا لٹریچر دیکھیں, آپ پاکستان کے ڈرامے دیکھیں, آپ پاکستان کی نیشنل میڈیا, نیوز میڈیا ڈیبیٹس دیکھیں, آپ پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ہمارے ہسٹوریکل ہیروز کون ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں شوز کون سے دکھائے جا رہے ہیں, اور تغرل بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان کا ہیرو کون ہے؟ کوئی بم باندھ کر کافروں کو مارنے چلا جائے وہ ہیرو ہے, یا ایک چھوٹی بچی جو اسکول جانا چاہتی ہے, لوگوں کو کہتی ہے کہ قلم اٹھاؤ کتاب پڑھو, وہ ہماری ہیرو ہے؟ کس طرف آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس ملک میں؟ اسامہ اور ملالہ 2 ایکسٹریمز ہیں, پر یہ دونوں ایکسٹریمز پاکستان کا حصہ ہیں, اور یہ دونوں ایکسٹریمز اور یہ دونوں آئیڈیاز ایک دوسرے کے خلاف کئی سالوں سے پاکستان میں جنگ کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو ریاست ہے وہ پاکستان کو, خاص کر کے خیبر پختونخوا کو, اسامہ کے راستے بھیجنا چاہتی ہے, نہ کہ ملالہ کے. ملالہ اسی راستے پہ ہیں جس راستے پہ باچا خان تھے. باچا خان بھی یہ کہتے تھے کہ اسکول بھیجو, بچوں کو اسکول بھیجو, اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرو. اور ہم نے, پاکستان کی ریاست نے, ہمارے مذہب کی ایسوسیشن کس سے کر دی ہے؟ کلیشنکوف سے, جنگ سے. ایک مذہب جس کا پہلا لفظ, خدا نے جو پہلا لفظ اپنے پیغمبر کو کہا وہ تھا اقرا, جس کا مطلب ہے پڑھ. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ پڑھو, لکھو, علم حاصل کرو, بھلے تمہیں چین بھی جانا پڑے, مطلب اس حد تک جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں لڑو, مرو, بم باندھ کے مر جاؤ, کیونکہ جب یہ لوگ بم باندھ کے مرتے ہیں ہماری ریاست کو ڈالرز ملتے ہیں. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ریاست میں لوگ پڑھیں, اسکول جائیں, ہم چاہتے ہیں بم باندھ کے پڑھ جائیں. اگر تو آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ملالہ ایک ویسٹرن ایجنٹ ہے, ویسٹ کے کہنے پر چلتی ہیں, تو جو ملک, جو ریاست امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے, جو امریکہ میں چھپا ہوا جہادس لٹریچر خیبر پختونخوا میں عام کیا جاتا ہے کہ یہاں مجاہد پیدا ہوں, تو وہ امریکن ایجنٹس ہیں یا ملالہ یوسفزئی امریکن ایجنٹ ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک نوانس بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ ویسٹرن ہپوکریسی ہے. وہ تو اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے, کھل کر آ چکی ہے کہ غزہ میں ہزاروں عورتوں کا قتل کیا جائے گا, عورتوں کی بے ادبی کی جائے گی, وہ نیوز میڈیا پہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ایرانی فورسز جو ہیں وہ اگر کسی عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا, حجاب نہیں پہنا ہوا, وہ سڑک پہ اس کو ماریں گی, تو وہ چیز میڈیا ہائی لائٹ کرے گی, دنیا بھر میں نیوز پیپر کوریج اس کو ملے گی, فرنٹ کور پہ وہ چیز آئے گی. یہ بالکل ویسٹرن ہپوکریسی ہے. پر اس ویسٹرن ہپوکریسی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ایران میں سیکیورٹی گارڈز ہیں یا سیکیورٹی فورسز ہیں وہ جو کر رہی ہیں وہ صحیح ہے. وہ پھر بھی غلط ہے. اس غلط کو دوسرے غلط کے بنسبت زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے ایران کے خلاف, ان کی جو پبلک پالیسی یا فورن پالیسی ہے, اس چیز کو بھی فردر کرتا ہے. یہ بات کہنا بجا ہے, لیکن جسٹ بیکاز دس از ہیپننگ, اس میں ویسٹرن ہپوکریسی ہے
وہ غلط کو صحیح نہیں بنا سکتی، وہ غلط ہی رہتا ہے. ملالہ کو اگر گولی ماری جاتی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کے اسکول کھولو، یہ چیز غلط ہے. اس چیز کو ڈسپروپورشنلی ویسٹ ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ ان کے ایجنڈا اور ان کی پالیسی کے سے الائن کرتا ہے. آپ یہ نوانس بات گفتگو کر سکتے ہیں. اروندھتی رائے نے بھی اس طرح کی گفتگو کی ہے. حال ہی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گریٹا تھرنبرگ جو ہیں، جب وہ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی تھیں، ان کو میڈیا کوریج بھی ملتی تھی، ان کو بہت ہائی لائٹ بھی کیا جاتا تھا. جب وہ پرو پیلسٹائن ریلیز پہ جانا شروع ہو گئیں، جب وہ کیپٹلزم کو تنقید کرنا شروع ہو گئیں، تو ان کو جو میڈیا کوریج مل رہی تھی وہ ڈرائی آؤٹ ہو گئی. تو یہ بالکل وجہ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، دنیا بھر کا میڈیا ہے، وہ اپنے ایجنڈا، اپنے ملک کے فورن پالیسی کو ایمپلیفائی ضرور کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ جو نوبل پیس پرائز ہے یا نوبل پرائز ہے پورا کا پورا، اس میں وہ ہپوکریٹیکل ہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہنا آپ کا بالکل وجہ ہوگا. اوباما جس نے 500 سے زیادہ ڈرون سٹرائکس آتھرائز کی، ان کو نوبل پیس پرائز ملا. تو آپ ان سب پرائز کو، ہپوکریسی کو بالکل ٹارگٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ وہ نہیں نگیٹ کرتے جو حقیقت ہوئی ہے. ملالہ یوسفزئی کے ساتھ جو طالبان نے کیا وہ ایک زیادتی تھی، وہ غلط تھا. اس کہانی میں ہمیں ہمیشہ ملالہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، نہ کہ طالبان کے ساتھ. اس کے برعکس اگر اسامہ بن لادن تنقید کرتے ہیں امریکہ کی، کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ظلم کیا مظلوموں پہ مسلمان ملکوں میں، وہ بھی بات بالکل بجا ہے، لیکن وہ بات جسٹیفائی نہیں کرتی جو اسامہ بن لادن نے پھر ان کے ملکوں میں جا کے مظلوموں پر ظلم کیا. اس طرح جن لوگوں نے اے پی ایس کیا وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور کہا بھی انہوں نے کہ بھائی فاٹا میں جو آپ نے اسکولز بومب کیے، F-16 بھیجے، ہمارے بچے مارے، تو اب ہم نے آپ کے بچے مار دیے. تو جس طرح اے پی ایس میں جو ہوا وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، وہ لوگ ٹیررسٹ ہی رہیں گے، بھلے فاٹا میں بھی جو ہوا وہ غلط تھا. اسی طرح مسلمان ملکوں میں جو ہوا ہے وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. لیکن جہاز لے کر گھس جانا سویلین پاپولیشن پر، اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا یا اس ٹریجڈی کو بلٹل کرنا یا اس کے اراؤنڈ کنسپریسی تھیوریز بنانا یا خدا نخواستہ اسامہ بن لادن کو شہید یا ہیرو کہہ دینا، یہ بھی میری نظر میں بہت بڑی زیادتی ہے. خدا کا خوف کریں. اگر آپ کو درد ہوتا ہے یا آپ کے کسی لوڈ ون کو مارا جاتا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے، تو یہ ایمپتھی اوروں پہ بھی ایکسٹینڈ کریں، جسٹ بیکاز ان کے ملک کی پالیسی غلط ہے. اس طرح تو پاکستان کی 10 کروڑ پالیسی ہیں جس سے میں اختلاف کرتا ہوں. ہم نے میرے نظر میں افغانستان میں کافی برا کیا، پر اگر کوئی افغان نیشنل اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے کسی بھی سویلین اسپیس کو بوم کر دے، لوگوں کو مار دے، میں اس کو ٹیررزم ہی کہوں گا. خدا کا واسطہ ہے کسی اور ملک میں ٹیررزم کو نہ جسٹیفائی کریں، جسٹ بیکاز وہ ٹیررزم کرنے والا اسی مذہب سے بلونگ کرتا ہے جس مذہب سے آپ بلونگ کرتے ہیں. تو اگر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ سمجھتے ہیں، تو پاکستان کو آپ ایسا بنائیں جہاں ٹیررزم نہ ہو، جہاں بہتری آئے. ملالہ جو کہتی ہے کہ پڑھیں تو پڑھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ملالہ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے سکولز کھولے. اسی چیز کی پاکستان کو ضرورت ہے، پڑھائی کی، کتابوں کی، علم کی، قلم کی. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہو، قلم یا بندوق؟ کیونکہ ریاست بندوق دیکھنا چاہتی ہے. تو پھر اس کے خلاف اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو اصل جہاد تو یہ ہوگی اپنے بچوں کو قلم پکڑانا. آپ خود فیصلہ کر لیں. تو ہماری جو اگلی جنریشن آ رہی ہے، آپ اس کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ اسکولوں میں بیٹھی ہو، پڑھ رہی ہو، یا وہ ارطغرل کی طرح ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر جنگ کر رہی ہو؟ کیونکہ ہماری ریاست بچوں کو ارطغرل بنانا چاہتی ہے، ان کو ارطغرل دکھانا چاہتی ہے. ٹی ٹی پی کے آفیسز کھولنا چاہتی تھی پچھلی گورنمنٹ. ایسا پاکستان چاہتے ہیں آپ؟ ایسے پاکستان میں ملالہ ولن ہی رہے گی. کیونکہ جب غریب کے بچے جا کر اوروں کی جنگوں میں شہید ہوتے ہیں، تو جن جنگوں کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، وہ جنگ کروانے والے بہت ڈالر دیتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو ارطغرل ہی بنانا چاہیں گے، اس لیے وہ مارکیٹ میں زید حامد اور ماڈرن زید حامد جیسے لوگ چھوڑتے ہیں. سمجھیں، اور سمجھ آپ کو تب آئے گی جب آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے گی، بندوق نہیں. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون امریکن ایجنٹ ہے اور کیوں پاکستان ملالہ سے نفرت کرتا ہے، اور پاکستان کا ہیرو کس کو ہونا چاہیے، اسامہ بن لادن یا ملالہ یوسفزئی.